خوشنودی کے لیے، صرف اپنے آقا، اپنے امریکہ، اپنے طاغوت کی خوشنودی کے لیے، اور آج تک یہ قوم خاموش رہی تو اس کا ظلم ہم پر بڑھتا گیا، قوم اٹھ گئی تو اس کا ظلم رک گیا، وہ رضائن دینے پر مجبور ہو گیا۔ آئندہ بھی فیصلہ کرے، جو بھی اتحادی پارٹی امریکی پالیسیوں کو جاری رکھے گی، ہم ہر سطح پر، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، جو بھی پارٹی امریکی پالیسیوں کو ون آپریشن کو جاری رکھنے کی حمایت کرے گی، ہم انشاءاللہ اس کا بائیکاٹ نہیں بلکہ اس کی ہر سطح پہ مخالفت کریں گے۔ میں نے لمبے چوڑے الیکشن میں آپ کے ساتھ وعدے نہیں کیے تھے، میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس گھر سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس گھر سے آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ میں انشاءاللہ پوری کوشش کر رہا ہوں، میرے بھائی 24 گھنٹے آپ کی خدمت کے لیے وہاں بیٹھتے ہیں، ہم سب صبح سے لے کے رات تک آپ کے لیے وہاں محنت کرتے ہیں کہ ہم جس حد تک ہو سکے آپ کو انصاف مہیا کریں۔ میرے بھائیوں، ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ملک جمیل صاحب نے ایک فہرست بنائی، یہ الحمدللہ سڑکیں ہم نے منظور کروا کے ان کے باقاعدہ ٹینڈر ہونے والے ہیں، اور انشاءاللہ جو میں اپنے علاقے کے لیے اپنی ذہن سے صرف اپنی سوچ سے کام کر رہا ہوں، وہ 2 بڑے منصوبے ہیں جس پر اس وقت میں اپنا ورک کر رہا ہوں۔ آپ کا سوئی گیس کا منصوبہ بالکل اختتام پر پہنچا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ میں قریب گوجرا کی عوام کو خوشخبری دوں گا۔ اور دوسرا، ہم نے ہزاروں ایکڑ رقبہ بچانے کے لیے سائٹوں پر سیمنٹ لگا رہے ہیں بند بنانے کا، اور اس کے اوپر دونوں طرف روڈیں بنانے کا، تاکہ اس کے دائیں اور بائیں جتنا ہزاروں ایکڑ رقبہ ہے وہ کارآمد ہو جائے اور ہمارے بھائی روزگار ان کو اپنے یہاں روزگار مل جائے۔ یہ منصوبہ ہمارا انشاءاللہ کمپلیٹ مکمل ہو گیا، اس کی اپروول ہمیں مل گئی، اس کے پیسے ہمیں مل گئے، تو اس کے بعد دوسرا میرا منصوبہ ہے گلیانہ پل سے لے کر دمبر تک، وہ بھی اسی طرح بند منظور کروانا تاکہ دونوں طرف سے ہمارا ہزاروں ایکڑ رقبہ جو ہے وہ بچ جائے۔ اور میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، آپ کو پتا ہے کوٹلہ کا بوائز ڈگری کالج اور صرف منظور نہیں بلکہ شروع ہونے والا ہے، انشاءاللہ اگلے ماہ کے اندر کوٹلہ بوائز ڈگری کالج کی بنیادیں رکھ دی جائیں گی، اور انشاءاللہ اس کے پیسے آگے ہیں، اس پر جلد کام شروع ہونے والا ہے۔ اور میں اپنے بزرگوں، اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں سے یہ جو کوٹلہ کے اندر ایک قتل و غارت والا سلسلہ شروع ہو گیا، اللہ رب العزت کی قسم میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر کر کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے خلوص نیت سے امن کی کوشش کی، میرے خلاف کم 20 سے زائد یہاں پولیس انسپیکٹر موجود ہیں، 20 سے زیادہ میرے امبوش لگائے گئے مجھے مارنے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے ہر سطح پر میری حفاظت فرمائی۔ جنہوں نے بے گناہوں کو قتل کیا وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے، جو لوگ رہ گئے ہیں میں انہیں بھی آج بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ رب العزت کی قسم وہ اپنے جرم کے ہتھیار پھینک کر پولیس کے حوالے ہو جائے، مجھ سے جو بھی ہو سکا میں ان کی مدد کروں گا، میں ان سے ورثاف ان سے معافی لینے کی پوری کوشش کروں گا، اور اگر انہوں نے ظلم و طاقت سے میرے بے گناہ ساتھیوں کو مارنے کی کوشش کی تو ان کا بھی انجام ان جیسا ہوگا۔ میں زندگی میں آپ کے سامنے پلا ہوں، بڑا ہوا، میں نے زندگی میں کبھی کسی سے ظلم نہیں کیا، یاد رکھ لیں کہ غلط ہو یا صحیح ہو، میں نے زندگی میں ظلم کیا نہیں اور ظلم برداشت نہیں کیا، میں نے ہمیشہ تحمل کرنا سیکھا ہے، وہ میرے گھر کا ہو، اسلام کا ہو، کوئی بھی محاذ ہو، میں نے الحمدللہ ہر جگہ پر حق کہا ہے۔ میں 2.5 سال اس تابوت کی قید میں رہا ہوں، کوئی ایجنسی آفیسر کہہ دے کہ چودھری یہ مالک کا بیٹا ایک رائی پر بھی اپنے
افسر سے کیوں کیا تو میں گردن کٹوا دوں گا. میں نے وہاں بھی حق بیان کیا, وہاں بھی اس کو طاغوت کہا, اور اسٹیج پہ کھڑا ہو گیا مجھے طاغوت کہا. آج تو یہ اتر گیا ہے. جب وہ پریزیڈنٹ تھا, وجاہت اپنی پوری فارم میں تھا, اس نے مجھے کہا کہ کوٹلا کو درادم ہے نہیں کہ یہاں آپ کی مرضی کے بغیر الیکشن نہیں لڑا جانا. میں نے آج اس کی کوٹی کے سامنے اسے کہا ہے وجاہت دیکھ میں تو تیرے گھر کے سامنے آ گیا ہوں, تو میرے گھر کے سامنے سے گزر کے دکھا دے. میں یہ اپیل کروں گا اور شیخ پور سریا گرد و نواح میں جتنی چھوٹی چھوٹی دشمنیاں باقی رہ گئی ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے, وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دوسرے کو معاف کریں اور ایک دوسرے سے صلح کے لیے آگے بڑھیں, تاکہ صرف ہمارا علاقہ ترقی نہ کرے بلکہ یہاں امن کی ایسی داستان قائم ہو. جس طرح یہ دشمنیوں میں بدنام تھا, اسی طرح یہ امن میں ایسی شہرت پائے کہ پوری دنیا میں اس کی مثال دی جائے. میرے بزرگوں, میرے دوستوں, میرے ساتھیوں, اگر کسی موقع پر مجھ سے یا میرے بھائیوں سے کوئی غلطی ہو جائے, میں آپ کو اپنا بڑا بھائی بزرگ کر کہہ رہا ہوں کہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ میری اصلاح کے لیے میری غلطی کی نشاندہی کریں. اللہ رب العزت کی قسم میں کبھی اس کا برا محسوس نہیں کروں گا, بلکہ میں فخر محسوس کروں گا کہ ایسے ساتھی, ایسے نوجوان ہیں کہ جو نہ حق کو منہ پہ کسی طاقتور, کسی اقتدار والے کے سامنے اسے کہہ سکیں کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے, تاکہ میں اس کی اصلاح کر سکوں, کیونکہ میں بھی آپ میں سے انسان ہوں. مجھے یاد ہے میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو ایک مسجد کے اندر بیان فرما رہے تھے کہ اگر مجھ میں ٹیڑھا پن آ جائے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ میرے ٹیڑھے پن کی نشاندہی کرے. تو ایک بدو نے اٹھ کے کہا, اے عمر اگر تجھ میں ٹیڑھا پن آیا تو اللہ کی قسم میں اپنی تلوار سے تیرا ٹیڑھا پن صحیح کروں گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے فرمایا, اللہ رب العزت کی قسم مجھے فخر ہے کہ اللہ نے مجھے ایسی قوم کا امیر بنایا ہے. باقی میرے بزرگوں, میرے دوستوں, میرے ساتھیوں, ہم نے انشاءاللہ گجرات کے اندر صرف مسلم لیگ نون کو 115 تک نہیں, انشاءاللہ ہم نے ضلع گجرات کے اندر آئندہ الیکشن کے اندر ہم نے وجاہت کو بتانا ہے, جہاں وہ الیکشن لڑے گا اس کے مقابلے میں میں الیکشن لڑوں گا. مسلم لیگ نون کو ضلع گجرات کی مضبوط ترین جماعت بنانا ہے, اور آپ سب نے اس حق سچ والی جماعت کا ساتھ دینا ہے. جزاک اللہ.